بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی شرع الاسلام فسهل شرائعه لمن ورد الحمد للہ الکائن قبل کرسی او لوح او قلم او جنس الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی علمہ وأحاط علما وهو فی مکانہ وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال بارئ المسموكات داحي المدحوات جبارين الأرضين والسماوات سبوح قدوس رب الملائكة والروح ثم الصلاة والسلام على المكي المدني القرشي الهاشمي أعني بالقاسم محمد أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال آخر بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوح بآواز بلندتر صلوات. تمام تعریفیں اس خالق لم یزل لا یزال کے لیے کہ وہ خالق کچھ بھی چاہتا ہمیں بنا اس خالق نے ہم پہ یہ کہ تمام مخلوقات کو چھوڑ کر ہمیں حضرت انسان بنایا. وہ خالق ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ چاہتا کچھ بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے ہم پہ اتنا بڑا احسان کیا کہ ہمیں خلقت انسانی کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں کیا کیا لقد خلقنا الانسان فی تقویم، ہمیں اپنی بہترین خلقت کا تاج بھی عطا کر دیا. یہ پروردگار عالم کا خاص لطف و کرم ہم پہ ہے کہ اس نے ہمیں احسن تقویم بنا دیا. اور آج کی گفتگو کا آغاز، اور کیونکہ میں تمام احباب جو معارف اسلامیہ براہ راست یہ مجالس کا سلسلہ رکھا ہوا ہے، ان تمام احباب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ سلسلہ مجالس کو جاری و ساری رکھا ہوا ہے. یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گا، آج کے سوشل میڈیا کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے رہبر معظم انقلاب اسلامی فرماتے ہیں کہ اگر میں رہبر نہ ہوتا، جوانوں سے خطاب کر رہے تھے اور خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ اگر میں رہبر نہ ہوتا تو میں ایک جوانوں کی ٹیم بناتا اور ٹیم بنا کے ان کو سوشل میڈیا ٹیم ہر وقت دشمن کے مقابلے کے لیے نبرد آزما رہتا. یہ اہمیت ہے آج کے دور میں سوشل میڈیا کو استعمال کرنا، حق کی سربلندی، دشمنوں اور طاقتوں کو کچلنے کے لیے واقعاً ایک قابل قدر چیز، جو میں معارف اسلامیہ کی تمام ٹیم کا شکر گزار ہوں اور ان کی خدمات کو سراہتا ہوں. پروردگار عالم ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. چھٹے تاجدار ولایت حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے کی یہ تیسری مجلس ہے. انشاءاللہ آپ نے یہ سلسلے کی آخری مجلس ہے. گفتگو کا آغاز یہاں سے کرنا چاہ رہا ہوں. ہم نے تمام چیزیں جو بھی خلق کی ہیں، تمام مخلوق میں پروردگار عالم نے سب سے پاورفل اور طاقتور جو چیز خلق کی ہے حضرت انسان کہتے ہیں. اس کے بابت اللہ نے قرآن سخر لکم الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ
یاد رکھا انسان کے کائنات کی ہر چیز میں نے تیرے ہاتھ میں تھما دی ہے. سخر لکم الشمس والقمر، یہاں تک سورج چاند ستارے سارے میں نے تیرے لیے خلق کیے ہیں. اور یاد رکھ یہ سارے تیرے لیے پیدا کیے ہیں، اور اے انسان تجھے میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے. یعنی تمام چیزوں کی خلقت کا مقصد حضرت انسان ہے. اسے پاورفل اور طاقتور چیز انسان کو بنایا، اور پھر انسان کو کنٹرول کرنے کے لیے پروردگار عالم نے جو ضابطہ بنایا اسے دین کہا جاتا ہے. یہاں سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. شرع لکم من الدین، دین اور شریعت بہت دقیق سا فرق ہے دین اور شریعت میں. یاد رکھیے گا دین اور شریعت دو ایسی چیزیں ہیں جن میں ایک فرق ہے. وہ فرق اگر آپ کو سمجھ آ گیا تو میری انشاءاللہ ساری گفتگو آپ کو سمجھ آ جائے گی. دین کسے کہتے ہیں، شریعت کسے کہتے ہیں؟ دین ایک کلی نظام کا نام ہے، ایک کلی ذات کا نام ہے. دین اسلام مبین. دین کس دین کو اگر میں آسان لفظوں میں عام فہم میں گفتگو میں کہوں تو دین مجموعے کے نام ہے، اور اس دین کی عملی شکل کو، اس دین کے عملی پہلو کو شریعت کہا جاتا ہے. حضرت آدم سے شروع، دین بھی آدم سے لے کے خاتم اور قیامت، شریعتیں بھی اسی طرح. دین حضرت آدم سے لے کے خاتم الانبیاء اور خاتم الانبیاء سے لے کے آخر تک ایک رہنا. طرح شریعتیں بدلتی رہتی ہیں. شریعتیں کیا؟ قرآن میں اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، پروردگار عالم کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے. پھر کہا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر کوئی اسلام کے علاوہ دین کو اپناتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز قطعاً اس سے وہ دین نہیں لیا جائے گا. یہ دین ہے جو حضرت خاتم اور قیامت تک ایک رہنی ہے. لیکن جب شریعت کی بات آئی اب قرآن نے لہجہ بدلا. قرآن نے کیا کہا؟ منہاجا، ہم نے ہر ایک کے لیے شریعت اور ایک طریقہ خاص وضع کیا. حضرت آدم آئے، انفرادی شریعت تھی. ایک شخص تھا، ایک شخص کی انفرادی شریعت تھی، اس کا اپنے ضابطہ کلیہ جو دین کے تھے وہ اس وقت بھی وہی تھے اور قیامت تک وہی رہیں گے. حضرت آدم کے بعد یہ اجتماعی زندگی آگے بڑھتی ہے، بڑھتی حضرت نوح پہ آ کے تقریباً کچھ اپنے کامل ہونے اور ارتقاء کی طرف بڑھتی ہے. یہ سلسلہ شریعت چلتا چلتا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے. شریعت کا یہاں سارے عالم نے کہا سن لو، یہ شریعتیں، یہ دین پہنچانا، یہ دین کا کام، الیوم اکملت لکم علیکم نعمتی، آج کے دین کو مکمل کر دیا. کوئی دین نیا ہے نہ کوئی شریعت نہیں ہے. آج کے بعد تھا وہی، اب شریعت جو میں پیش کروں گا یہ میں تنوع اور توسع آتا رہا اور پاک پیغمبر پہ آ کے اس کی بھی نہیں تھی. یہ سارا مقدمہ ذکر کرنے کے بعد جو سب سے اہم اور ضروری بات، یہ دو گروہ آپ کو نظر آئیں. حضرت آدم سے لے کے آخر تک دو گروہ ہیں. ایک وہ گروہ ہے جو دین بتانے والا ہے، ایک وہ گروہ ہے جو دین لینے والا ہے. بتانے والا گروہ اور ہے، دین لینے والا گروہ اور ہے. آدم آئے، آدم علیہ السلام نے دین کو آ کے پہنچایا. حضرت نوح آئے، دین کو پہنچایا. انبیاء کرام اور ائمہ اہل بیت نے دین کو پہنچایا. اب پہنچانے والے اور ہیں، جو دین لینے والے ہیں وہ اور ہیں. اسی کی بابت تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. یہاں پہ کہا جاتا ہے إِلَّا لِيَعْرِفُونَ، ہم نے جن اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر اپنی معرفت کے لیے. بہت باریک ایک نقطہ ذکر کیا جاتا ہے. وہ کون سا نقطہ ذکر کیا جاتا ہے؟ کروانے والے اور ہیں، معرفت
اور اسی لیے تو قرآن نے کہا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، وہ جو جاننے والے ہیں اور جو جاہل ہیں، یعنی جو سکھا رہے ہیں اور جو سیکھ رہے ہیں، وہ قطعاً برابر نہیں ہو سکتے. یہ دو گروہ ہیں. ایک دین حاصل کرنے والا گروہ. یہ مختصر سے مقدمے کے بعد میں آتا ہوں اس موضوع پہ کہ جو موضوع آج کا ہے امام جعفر. امام جعفر کے صادق علیہ السلام کے دور میں بھی بہت دین تھے کہ آؤ ہمارے پاس سے دین حاصل کرو. آپ بہتر جانتے بہت سارے مدعیان دین تھے، کیونکہ یہ اللہ پروردگار عالم نے ایک ایسا ہے دین کو پہنچانے والا، ایک ایسا منصب ہے ہر بندے اس میں عزت عالم کا بہت بہت بڑا جانے والوں کی عزت ہے، تکریم ہے پروردگار عالم کے نزدیک جو جتنا زیادہ دین پہنچاتا ہے. لیکن شرط اس کی ہے کہ وہ اللہ کا انتخاب کردہ ہو. اب یہاں پہ آئیے کیا کیا، بہت سارے مدعے، کوئی کہیں پہ دین بتلا رہا ہے، کوئی کہیں پہ دین، ہر نے اپنے اپنی دکان بنائی ہوئی ہے. لیکن یاد رکھیے گا صادق آل محمد وہ ہستی ہیں ہر اپنا اپنا دین بنایا ہوا تھا، اپنا اپنا تھے. ان سارے دین بتانے میں جو سچا تھا، جو واقع تک پہنچانے والا تھا، حقیقت تک پہنچانے والا تھا، ایک آواز جو صادق کی آ رہی تھی وہ فقط جعفر صادق علیہ السلام کے در سے آ رہی تھی. کہ جعفر، کیوں کہا کہ جعفر صادق، کہ یہ حقیقت تک پہنچانے والا ہے، واقع تک پہنچانے والا ہے. اسی لیے ہم کیوں ان سے دین لیں جو خود محتاج، ان کو خود کی بابت تو قرآن نے الحق احق ان یتبع من لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون. فرماتے قرآن چیلنج کر رہا ہے ہر ایک کو، کہہ رہا ہے یاد کرو اے فیصلہ کرنے والے، لڑانے والوں، سوچو سمجھو، اپنے دائرے فکر کو بلند کرو اور بلند کر کے سوچو. حکمت قرآن کہہ رہا ہے کہ حق کا معیار قرآن. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم سوچتے کیوں نہیں ہو؟ تم فیصلہ کیوں نہیں کر پا رہے؟ ایک طرف وہ ہیں جو حق کو ڈھونڈ رہے ہیں، حق کے پیچھے چل رہے ہیں. افمن حق یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی، جن کے پیچھے حق چل رہا. ایک وہ ہیں جو خود محتاج ہدایت ہیں. پر حضرت انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر کہہ رہا بتاؤ زیادہ قابل اتباع کون ہے؟ وہ زیادہ قابل اتباع ہے یا وہ جو محتاج ہدایت ہے وہ زیادہ اتباع ہے؟ پھر قرآن نے آخر پہ کتنی خوبصورت بات کی، فما لکم کیف تحکمون، کہ جو مرضی فیصلہ کرو. عجیب، کیا کہا پروردگار عالم نے؟ کون ہے وہ جو حق کے اوپر چل رہا ہے یا وہ جو خود محتاج ہدایت ہے؟ ایک ہے ہادی اور یافتہ، اور ایک ہے وہ جو خود محتاج. ہمارے ظلم بالائے ظلم اور ستم ظریفی زمانے کی یہ ہے کہ ہمیں بھی ہمارے مذہب جعفری کو بھی چار گروہوں کے ساتھ کھڑا، فقہ جعفری، فقہ حنفی، فقہ حنبلی، فقہ مالکی، اور ساتھ ہی لگا دیا گیا فقہ جعفری. متعلق کیا کہا؟ چار گروہوں ہمیں لگا دیا گیا. اس کے دو معنی ہیں. آپ کون سا معنی مراد لیں؟ فقہ جعفری کا معنی بہت باریک، جتنے بھی براہ راست مجھے دیکھ رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے، ایک بہت باریک اور دقیق سا فرق ہے. سمجھیے گا، اگر آج کے مجلس میں یہ پہنچا سکا کہ فقہ جعفری کا کیا مطلب ہے تو میری محنت سوارت ہو جائے گی. جعفری کے دو مطلب نکل سکتے ہیں. ایک تو وہ کہ جعفریوں کی فقہ، یعنی حنفیوں نے جو امام
ابو حنیفہ سے سمجھا وہ ان کی فقہ حنفیہ، ایک یہ معنی ہے، یعنی سمجھا امام مالک کی فقہ اور فتاوی سے، اور ان کی بات سے جو سمجھا وہ مالکیوں کی فقہ، وہ حنفیوں کی، اور اسی طرح ہم نے جو امام جعفر صادق سے سمجھا وہ ہماری فقہ۔ فقہ کا آپ کو پتہ ہے، فقہ معنی سمجھنا ہے، تفقہ فی الدین، یہ ہماری فقہ، آپ کی یہ مراد ہے۔ پھر ہمارے کہ اللہ کا شکر ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں نہیں کیا، ہمیں بھکاری بنایا بھی تو اس کا بنایا کہ جن کے امام پروردگار عالم نے ہمیں کس کا بھکاری بنایا؟ جعفر صادق کے در کا بھکاری بنایا، جس کے بارے میں تمہارے امام کہہ رہے تھے لولا سنتان لہلک النعمان، اگر وہ 2 سال جو میں نے جعفر صادق علیہ الصلوۃ گوش گزار اور علمی اور نہ گزارے ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ پھر بھی ہمارے کہ ہمارا ہم کس شاگرد کے پاس نہیں گئے، ہم گئے ہیں تو جعفر صادق کے پاس گئے ہیں، ہم گئے ہیں تو اس کے پاس گئے ہیں۔ یہی تو ہے، حیران ہوتے زمانہ حیران ہو جاتا ہے، کیا تقابل 4 کا ان کے ساتھ، یہ سید و سردار، یہ نوکر، یہ معصوم، یہ غیر منتخب کر دے، یہ بندوں، کیا تقابل ہے، کیا؟ اسی لیے تو شبلی نعمانی نے سیرت نعمان، شبلی نعمانی نے سیرت نعمان میں ایک بات لکھی، سیرت نعمانیہ ابو حنیفہ کی جو سیرت کو، اس نے کہا کیا تقابل ہے، تمہاری عقلوں کو کیا ہو گئے، تم جعفر صادق کا تقابل ابو حنیفہ کے ساتھ کرواتے ہو، ابو حنیفہ کے علم کو کیا نسبت ہے جعفر صادق کی؟ تقابل وہاں بنتا ہے جہاں مد مقابل کوئی آنے کی اہلیت رکھتا ہو، ابو حنیفہ اہلیت ہی نہیں رکھتے کہ امام جعفر صادق کے مقابل میں آ سکیں۔ اور یہاں یہ تو ہم کہہ رہے ہیں، شروع سے کہہ رہے ہیں، یہ ہمارا تو شروع سے موقف ہے، جس طرح صادق علیہ السلام کو ابو حنیفہ سے کوئی نسبت حاصل نہیں، اسی طرح میرے مرشد علی کو اصحاب کے ساتھ کوئی نسبت نہیں بنتی۔ تم تقابل کرواتے ہو۔ امام احمد بن حنبل نے بھی یہی کہا تھا، اس کے بیٹے نے کہا تھا کہ میرے لیے آپ اصحاب بتائیں کہ کون سے اصحاب معیار فضیلت میں ہیں۔ اس نے اپنے زام اور گمان کے مطابق 3 کا نام لیا، اور 3 کے بعد پھر فہرست، 6واں نمبر 7واں نمبر اس کا بیٹا ہے این علی ابن ابی طالب۔ اس ساری اتنی لمبی فہرست گن دی، اور اس ساری لمبی فہرست میں ابو طالب علی کا ذکر، تو اپنے سوال پہ غور کر، سوال تو نے کیا پوچھا ہے؟ تو نے مجھے صحابہ کے بارے میں پوچھا ہے، اہل بیت کے بارے میں نہیں پوچھا، علی اور اہل بیت کا، علی اور صحابہ۔ اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ فقہ جعفریہ سے مراد یہ ہے کہ جعفریوں کی فقہ کہ جو امام جعفر صادق سے ہم نے سمجھا ہے، پھر بھی اللہ کا شکر ہے، اس کا مد مقابل ایک پہلو ہے، توجہ سے بات سمجھ، کہ امام ابو حنیفہ نے جو دین سمجھا وہ بتایا اور پھر آگے عمل کر رہے ہیں، تو اس پہ ہمیں اعتراض ہے، بہت بڑا اعتراض ہے۔ اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ امام بھی باقی دوسروں کی طرح فقیہ تھے تو یہ امام کی توہین ہے۔ امام فقیہ نہیں، امام معصوم ہوتا ہے، اور معصوم دین سمجھ نہیں بتاتا، معصوم وہی بتاتا ہے جو وہی بتاتی ہے۔ اسی لیے تو ایک مرتبہ میں یہاں پہ ایک واقعہ ذرا آپ کے لیے گوش گزار کر دوں۔ ایک مرتبہ اسی طرح کہ امام باقر علیہ السلام کی شہادت کے بعد ابو حنیفہ آیا اور امام جعفر صادق کی بارگاہ میں آتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے وہیں محفل سجی ہوئی ہے، محفل سجی ہوئی محفل میں کہتا ہے اس کے باپ پہ پروردگار عالم رحمت کرے، عجیب شخص تھا، جب بھی کوئی بات کرتا حیران تھا اس پہ
کہ وہ ڈائریکٹ رسول اللہ کی باتیں کرتا تھا بغیر کسی بات سے، بغیر کسی سند ذکر کیے. اکثر امام باقر کہہ دیتے تھے قال رسول اللہ، رسول اللہ نے کہا. امام مسکرائے، مسکرا کے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھوڑی دیر خاموش رہے. تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد امام نے یک لخت کا قال اللہ، ایک حدیث قدسی بیان کی. فوراً ابو حنیفہ نکلا باہر، اور باہر نکلتے کہتے میں حیران تھا اس کے باپ پہ کہ اس کا باپ ڈائریکٹ رسول اللہ کی باتیں کرتا تھا بغیر کوئی سند ذکر کیے ہوئے. یہ تو کمال اس نے مجھے حیرت میں ڈال دیا، یہ ڈائریکٹ پروردگار عالم سے باتیں کر رہا ہے. اسی لیے تو کہا جاتا ہے، اسی لیے تو ہم فخر سے کہتے ہیں معصوم میں اور فقیہ میں فرق ہے. امام کو اگر آپ کی مراد فقہ جعفری سے یہ ہے کہ جو ابو حنیفہ نے سمجھا وہ دین بتایا اور اسی طرح باقی تین نے سمجھا اور دین بتایا، یہ بات قطعاً توہین امام شمار ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ امام فقہ اور دین سمجھ کے نہیں بتاتا. امام جو لوح محفوظ پہ لکھا ہوتا ہے وہ بتا دیتا ہے. کیا تقابل ہے! آپ کس چیز کو کس چیز کے ساتھ ملا رہے ہیں؟ فرق سنیے گا. فقیہ جو سمجھتا ہے وہ معصوم کے کلام کو سمجھتا ہے. اس لیے آپ کے اور ہمارے حدیث کی، آپ کیا حدیث کی تعریف کرتے ہیں؟ قول نبی، فعل نبی اور تقریر نبی. ہم قول نبی، فعل نبی اور تقریر نبی نہیں، ہم کہتے فعل معصوم، تقریر معصوم اور قول معصوم. ہمارے ہاں جو 12 ائمہ اہل بیت کا ہے برابر کا ہے، سب کے سب. اسی لیے تو چھٹے مولا سے بہار الانوار کی ایک روایت ہے، چھٹے مولا سے پوچھا گیا، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام جن کا تذکرہ کر رہا ہوں، کہ آپ یہ بتائیے، زید شحام کہتا ہے، راوی ہے وہ روایت کرتا ہے کہ میں نے امام سے پوچھا مولا آپ یہ بتائیں کہ حسن افضل ہے یا حسین افضل ہے؟ فرمایا ہمارے سارے برابر ہیں، علمنا واحد، فضلنا واحد. فرمایا جو فضیلت حسن کی ہے وہی حسین کی فضیلت ہے. مولا مجھے جواب تھوڑا واضح بتا دیجئے. فرمایا ان فضل اولنا یلحق بفضل آخرنا وفضل آخرنا یلحق بفضل اولنا. یاد رکھ جو آخری کی فضیلت ہے وہی پہلے کی فضیلت. اور اسی کو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے، زید نے کہا مولا تھوڑا سا اور بیان کر دیجئے. پھر امام نے کہا سن، علمنا واحد، اخلاقنا واحد، فضلنا واحد. ہمارا علم ایک، ہماری گفتار ایک، ہمارا چلنا ایک، ہمارا اٹھنا ایک، ہمارا بیٹھنا ایک، ہم سب کے سب ایک ہیں. امام سے پھر اس نے سوال کیا مولا تھوڑا سا اور وضاحت کیجئے اور بتائیے کہ وہ کتنے ہیں. فرمایا یہ جو تمام ہیں ان کے عدد جو ہے 12 ہیں. یہ معصوم ہستیاں جو 12 معصوم ہستیاں ہیں. اور پھر اولنا محمد، اوسطنا محمد، بل کلنا محمد. ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیان والا بھی محمد ہے، ہمارا آخر والا بھی محمد. ہم سارے کے سارے محمد ہے. ہمارے جو پہلے نے کہہ دیا وہی آخر والے نے کہہ دیا. اس طرح سے یاد رکھو امام فقیہ نہیں ہوتا، امام معصوم ہوتا ہے. فقیہ وہ ہوتا ہے جو دین سمجھ کے بتاتا ہے، امام ہوتا ہے جو اصل جو محفوظ کا مطالعہ کر کے دین کو بتاتا ہے. اس لیے آئیے ذرا بارگاہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام میں چلتے ہیں. زمانے کے علم میں اور ان کے علم میں کیا تقابل اور کیا فرق ہے، آئیے ذرا اس کو کھولتے ہیں. کیا فرق ہے زمانے کے علم میں اور امام جعفر صادق؟ ناظرین محترم جتنے دیکھ رہے ہیں، آئیے ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہیں. زمانے والے کیا سیکھیں گے، کیا سکھلائیں گے، کس چیز پہ بات کریں گے، کس چیز پہ بات نہیں کریں گے. ہمارے امام معصوم ہیں. یاد رکھیے گا فقہ جعفری سے مراد اگر فقیہ ہے تو وہ غلط ہے. ہمارے ایک بہت بڑے کمال کا کہ دین کی بہت ساری تفسیریں آج کل بیان کی جا رہی ہیں اور بہت ساری تفسیریں ہمیں نظر آتی ہیں دین کی، لیکن دین کی اکمل عرفہ اور دین کی مکمل
تفسیر کا نام تشیع ہے. تشیع کوئی فرقہ نہیں ہے، ان چار کے آنے والے مقابل میں ایک فقہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا. تشیع فرقہ نہیں ہے، تشیع دین ہے. اور آئیے ذرا نگاہ تو ڈالیے کن کا تقابل کن کے ساتھ کر رہے ہیں آپ. آئیے ذرا امام جعفر صادق علیہ زندگی پہ ایک طائرانہ سی نظر اور نگاہ ڈالتے ہیں. کون ہستی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام؟ میں ایک چھوٹا سا نقشہ کھینچ کے، گفتگو لمبی نہ ہو جائے، چھوٹا سا نقشہ کھینچنا چاہتا ہوں کہ امام علیہ السلام کی زندگی کس انداز سے گزاری، وہ حالات اور وہ واقعات کیا تھے جن میں امام علیہ السلام نے زندگی گزاری. آپ دیکھیے کون سا دور چل رہا ہے. بنو امیہ اور بنو عباس کی آپس میں چپکلش عروج پہ ہے. یہ ایک لمبی داستان ہے، اس کے لیے بھی بہت سارا وقت درکار ہے جس میں ذکر کیا جائے امام علیہ السلام کی سیاسی حیات طیبہ کیا تھی. ایک چھوٹا سا جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں. اسلام میں اگر امام جعفر صادق علیہ السلام کی شخصیت کو سمجھنا ہے، پورے اسلام میں 5 تحریک مین ہے. تحریک بعثت، پاک پیغمبر کی جو تحریک تھی مین، اسلام کی ابتدا ہو رہی ہے. پھر ولایت آئی اور دین اسلام مبین کو بچانے کے لیے پھر تحریک فاطمہ، فاطمی تحریک. پہلی تحریک کون سی ہے؟ ایک نقشہ دینے لگا ہوں اسلام مبین کو سمجھنے کے لیے. کون سا نقشہ ہے؟ پہلی تحریک کون سی ہے؟ پہلی تحریک ہے تحریک بعثت، یعنی اسلام کے آنے کی. دوسری تحریک تحفیظ دین کے لیے، دین کی بقا کے لیے. وہ کون سی ہے؟ تحریک بقا. اور اس تحریک کو کہا جاتا ہے تحریک فاطمہ، فاطمی تحریک. تیسری تحریک ہے یزیدیت کے مقابلے میں، جب یزیدیت جیسے عناصر اسلام پہ حملہ آور ہو رہے ہوں، اس وقت تحریک حسینیت کی ضرورت ہوتی ہے. پھر چوتھی تحریک ہے تحریک جعفری، جب ارکان دین اور اصل دین کو مسخ کیا جا رہا ہو اور تمام احکام شریعت جا رہا ہو، پھر قیام ضروری ہے امام جعفر صادق کی طرح. دین کے اساس، دین کی بنیاد، دین کے کلیات کو چھیڑا جا اور منہدم کیا جا رہا ہو، اس وقت تحریک ضروری ہے، تحریک جعفری. اور آخری تحریک ہے غلبہ دین کی تحریک، جسے تحریک مہدویت کہا جاتا ہے. اس کے لیے ہم سب کو کام کرنا چاہیے. یہ ہمارے لیے ایک تحریک بعثت ہے، ایک تحریک فاطمہ ہے، ایک فاطمی تحریک ہے، ایک تحریک حسینیت ہے، ایک تحریک جعفری، اور آخری تحریک جو غلبہ دین کی تحریک ہے، اس تحریک کو تحریک غیبت اور تحریک ظہور کہا جاتا ہے. اسلام کے غلبہ کی تحریک ہے جس کو ہم انتظار سے بھی یاد کرتے ہیں. اب اس پہلو سے دیکھیے گا کہ امام علیہ السلام نے دیکھا ان کی آپس میں چپکلش ہے، لیکن دین اسلام کی مختلف تفسیریں، ہر کوئی اپنی اپنی تفسیر بیان کر رہا ہے. امام علیہ السلام مدینے سے کوفہ آتے ہیں. کوفہ یہاں پہ حیرہ نامی جگہ، امام علیہ السلام کچھ دیر وہاں پہ قیام کرتے، پھر مسجد کوفہ میں آتے ہیں. امام علیہ السلام مختلف جگہ پہ آ کے، آپ نے بہت مرتبہ سنا ہوا، دیکھیے گا کہ تحریک جعفری کس قسم کی تحریک تھی، اس قسم کی تحریک تھی، کوئی فرق نہیں ہے. امام علیہ السلام نے دیکھا کہ اصل دین کی شکل تبدیل کی جا رہی ہے اور اصل دین کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس وقت امام علیہ السلام نے اپنی تحریک کا آغاز کیا، جس تحریک کا آغاز پہلے امام باقر علیہ السلام سے ہو چکا تھا. وہ تحریک تھی تحریک علم، باقر العلوم. امام نے وہ علم کی تحریک شروع کی اور علم پہ ترغیب دینا شروع کی. سب سے زیادہ علم کے اوپر فرامین امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہیں. یہاں پہ ایک نقطے کو اور میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے گا، جو میں نے یہ کیا کہ ہمارے پہلی کی وہی فضیلت ہے جو آخری کی ہے، اور آخری کی وہی فضیلت ہے جو پہلے کی فضیلت ہے. تو یاد رکھیے گا ایک بات، ذہن نشین کر لیجئے گا. کون سی بات ذہن نشین کیجئے گا؟ کہ کوئی معصوم، کسی امام میں کوئی فرق نہیں ہے. 250 سالہ انسان کتاب لکھی، حضرت آیت اللہ خامنائی دامت ظلہ،
کی کتاب ہے 250 سالہ انسان. اس میں وہ ایک بہت باریک نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے کردار میں ایک ہے. آپ تصور کریں کہ ایک شخص ہے. ہم کس طرح امام علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور حیات طیبہ اور ائمہ اہل بیت کا نقش کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں؟ بہت خوبصورت تصور کیا. انہوں نے کہا کوئی ہم دیکھتے ہیں ایک امام جنگ کر رہا ہے, ایک امام خاموش ہے, مولا علی خاموش ہے, امام حسن سن رہے ہیں, کوئی امام دعاؤں کے ذریعے کر رہا ہے, کوئی امام علم کے ذریعے, کوئی قید میں رہ کے تبلیغ کر رہا ہے, کوئی غلام خرید کے. کیا مطلب ہے, کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہ آپ یہ تو اتنا اختلاف, سیرتوں میں اتنا اختلاف آ گیا. فرماتے سیرتوں میں اختلاف نہیں ہے, کسی کی سیرت نہیں, ہر ایک کی سیرت دوسرے کی سیرت کے ساتھ ملی ہوئی ہے. بہت باریک نقطہ ہے, خدا کے لیے باریک سے نقطے کو سمجھ لیجئے گا. یہ امام آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ امامت کہتے کسے ہیں. فرماتے تمام ائمہ اہل بیت کا دور مختلف, تقاضا مختلف. اگر امام جعفر صادق نقطہ باریک ہے, اگر یہ آپ کو سمجھ آ گیا تو تمام میری مجلس اور آج کی مجلس میری سمجھ آ جائے گی کہ اگر امام علیہ الصلوۃ والسلام امام جعفر کربلا میں ہوتے وہی کردار ہوتا کا تھا, اگر حسین ابن علی امام جعفر صادق کے دور میں ہوتے وہی کرتے جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا. بات سمجھیے گا, اگر میں مولا علی والا بعین ہی وہی کاظم کو نصیب ہوتا, امام موسیٰ کاظم وہی کرتے جو میرے مرشد مولا علی نے کیا تھا. اگر میرے مولا علی کا دور امام حسن عسکری کا دور ہوتا تو وہی کرتے جو امام حسن عسکری نے کیا. دور کے تقاضوں کو, سیرت میں فرق نہیں ہے, دور کی نوعیت بدل گئی, اسلام کی تبلیغ اور تحفیظ کے تقاضے بدل گئے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو موقع میسر آیا, امام باقر اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو موقع ملا. وجہ سے امام نے تحریک علم شروع کی. اسی لیے تو کہا ہے کہ یہ تحریک علم خاص نہیں ہے امام جعفر صادق اور امام باقر کے ساتھ. کوئی بھی امام یہاں پہ ہوتا علم شروع کرتا, زمانے کے تقاضے مسخ کیا جاتا دین اسلام کی تبلیغ کو, دین اسلام کی تبلیغ کو مسخ کیا جا رہا تھا. اصل اسلام کو اور اسلام کی تبلیغ. ایک دو جملے, وقت بہت تھوڑا رہ گیا, میں جلدی سے 2 جملے امام کے حیات طیبہ کے کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے گا یہ امامت کی ابجد ہے, یہ امامت کی سنیے گا کہ جو سیرت طیبہ اور جو سیرت کا نمونہ ائمہ اہل بیت کا تمام کا ایک ہے, تحریک علم. امام نے بلا امتیاز ایک مدرسہ کھولا, ایک یونیورسٹی اور ایک جامعہ کی بلا امتیاز. بچوں کو آپ دیکھیے گا, پڑھیے گا سیرت امام جعفر صادق. دنیا نے امام جعفر صادق کی سیرت سے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, دنیا کی ایسی کوئی امریکہ کی کیلیفورنیا یونیورسٹی لے لیجئے, برطانیہ کی یونیورسٹی لے لیجئے, دنیا کی جونس یونیورسٹی لے لیجئے, میں چیلنج سے کہہ سکتا ہوں کہ ہر جگہ پہ امام جعفر صادق کی تعلیمات آج بھی پڑھائی جا رہی ہیں. یا امام تعلیمات کو آج تک پڑھایا جا رہا ہے. امام نے کیا تحریک شروع کی؟ امام نے بلا امتیاز, بغیر کسی امتیاز کے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا, اور اس انداز میں سلسلہ شروع کیا. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کے آفاقی شکل, قرآن, حدیث, فلسفہ, منطق, سائنس, طب, حیاتیات, فزکس, کیمسٹری, بایولوجی, جو مرضی علم حاصل کرنا چاہو, کوئی زیادہ اساتذہ کی ضرورت نہیں, اکیلا جعفر صادق سے پوچھتے جاؤ تمہیں جواب ملتا جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اطباء, دنیا کے اس وقت کے معالجین, اس وقت کے ڈاکٹر, اس وقت کے طبیب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تھے. کتنے وقت نہیں ہے, خدا کی قسم وقت ہوتا تو میں آپ کو بتاتا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کس شعبے میں کیا کیا کام کیا. دین کے شعبہ تو امام کا بھرا پڑا ہے نا. ہمارے پاس اصول کافی کی جتنی روایات ہیں کثیر تعداد میں,
وہ امام جعفر صادق اور امام باقر علیہ السلام. ایک شخص کہتا ہے میں امام کی تبلیغ جلدی وقت تھوڑا ہے میں جلدی کچھ باتیں آپ تک پہنچ. ایک شخص کہتا ہے میں مسجد میں داخل ہوا, میں نے دیکھا کہ 900 گروہ مختلف جگہ پہ 8-10 بندوں کے گروہ بیٹھے ہوئے, 900 گروہ بیٹھے ہوئے تھے, اور 900 کے 900 گروہوں میں گزرتا گیا سنتا گیا 900 کے 900 ایک فقرہ کہہ رہے تھے. میں نے باقر سے یہ سنا, میں نے جعفر صادق سے یہ سنا, قال الباقر اور قال الجعفر صادق کی صدائیں بلند ہو رہی تھی. اور یہیں تک نہیں, پھر وہ کہہ رہے تھے باقر نے کہا رسول اللہ نے یہ کہا, میں نے باقر سے سنا کہ رسول اللہ نے یہ کہا, میں نے جعفر صادق سے سنا کہ رسول اللہ نے یہ کہا. عجیب ہے انداز علم. اسی وجہ سے عزیزان محترم جہان پورے عالم اسلام میں بہت کوششیں ہوئی, زمانے نے بڑی کوشش کی, مقابل کبھی کوئی فقیہ لے آئے, کبھی کوئی خطیب لے آئے, کبھی کوئی لے آئے, طبیب لے آئے, کون سے اطباء لے آئے, اور امام علیہ السلام پروردگار عالم کے نمائندے کو زیر کرنے کے لیے لے آئے. لیکن خدا کی قسم فبوہت الذی کفر, مبہوت ہو کے رہ گیا کفر. اس کے مقابل میں اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ, ہر زبان کو کہنا کہ پروردگار عالم بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کو کس جگہ پہ رکھنا ہے. سیرت امام جعفر صادق سے جو ہمیں علم حاصل ہوتا ہے, اور جو درس ہے آج کی مجلس کا, یاد رکھے گا وہ درس یہی ہے کہ علم سے محبت پیدا کیجئے, علماء سے محبت پیدا کیجئے, دامن علم اور دامن علماء تھام لیجئے. یہی امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت کا نمایاں پہلو ہے کہ دین آفاقی شکل ہے. خدا کی قسم بندے اعتراض کرتے ہمارے مذہب پہ, اور خود اسلام پہ اعتراض کیا جاتا ہے. کوئی کر رہا ہوں, چیلنج کر رہا ہوں, آج بھی ابھی بھی چیلنج کر رہا ہوں, کوئی ایک ایسی ایجاد دکھاؤ جو امام صادق علیہ السلام کے شاگردوں نے نہ کی ہو, یا امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایسے سائنس کے مسئلے حل کیے جو کہا جاتا ہے سائنس نے یہ ایجاد کر دی, وہ ایجاد کر دی. فقط آپ نے سنا جابر بن حیان, کئی شاگرد امام کے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں. یہ تو جابر بن حیان کہتے ہیں میں نے امام صادق سے سنے ہوئے 500 رسالے اکٹھے کیے طب کے موضوع پہ, حیاتیات کے موضوع پہ, کیمسٹری کے موضوع پہ. یہ ہمارے امام ہیں, پروردگار عالم کا لاکھ شکر ہے اس نے اس گھرانے سے متمسک کیا جو پاک پیغمبر نے فرمایا تھا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی, کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب اور عطرت اہل بیت. درس ہی آج کا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ سے یہی ہے کہ پروردگار عالم ہمیں علم سے محبت اور دین کی آفاقی شکل اور دین کا جو ایک آفاقی پہلو ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور سیرت ائمہ اہل بیت کو جس انداز سے میں نے آپ کو کہا ہے کہ سیرت ائمہ اہل بیت کس پہلو کو بھی مد نظر رکھے کہ ائمہ اہل بیت نے کس طرح سے گفتگو کو مد نظر رکھ کے, جو ہمارے لیے نمونہ عمل ہے کہ زمانے کے تقاضے اور زمانے کے حالات کے مطابق فیصلہ کیجئے. یہی وجہ تھی ازادار, کیونکہ مناسبت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی. یہ چراغ علم جو 83 ہجری میں طلوع ہوا, 48 ہجری میں سے غروب کرنے کی کوشش کیجیے, اور 48 ہجری میں 148 ہجری میں غروب کر دیا گیا. زمانے سے صدائے حق کو خاموش کرانے کی مختلف کوششیں کی جاتی رہی. اور یاد رکھیے گا مختلف یہ منصور دوانقی اس نے والسلام کو زیر کرنے کی, جب زیر نہ کر استعمال کیا اور امام علیہ السلام کو زہر دیا, اتنا سخت زہر دیا گیا. 2 جملے امام علیہ السلام کی شہادت کے کہنا چاہتا ہوں. عزاداران مظلوم, یہ امام علیہ السلام کا پہلو ہے
امام علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ علم کا پہلو ہے کہ امام کی شہادت جو ہے، اور شہادت کے بعد جہاں خبر کی وہاں سے لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کے جنازے میں شریک ہوئے۔ عزاداران مظلوم کربلا، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، 2 مرتبہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کو آگ لگائی گئی۔ زمانے کی روش ہے، جب ان سے کچھ نہیں ہو پاتا، جب یہ ہار جاتے ہیں، پھر یہ گھر کو آگ لگا دیتے ہیں۔ یہ آل محمد کے گھرانے کی یہ خصوصیت ہے۔ ایک گھر یہاں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا جلایا گیا، ایک گھر اور بھی جس کو ہم آج بھی رو رہے ہیں، آج بھی ان ہستیوں کے بارے میں لوگ بکواسات کر رہے ہیں۔ خدا لعنت کرے ان لوگوں پہ جو اہل بیت کی توہین کرتے ہیں۔ قابل ذکر نہیں ہے وہ شخص جو اہل بیت کی توہین کرتا ہے، جو رسول خدا کے پاک اہل بیت جس سے رزق کو پروردگار عالم نے دور رکھا ہے، ان کے ساتھ غلط سے غلط باتوں کو منسوب کیا جاتا ہے۔ موضوع یہ نہیں ہے، ورنہ کچھ اس پہ بھی گفتگو کرتے۔ اور خدا کی قسم آپ دیکھیں کس انداز میں انہوں نے اہل بیت کے گھر کو جلایا، اس انداز میں جلایا کہ محمد کی بیٹی، پاک رسول کی بیٹی در و دیوار کے درمیان چیختی رہی اور پکارتی رہی کہ بی بی کہتی تھی، تب دروازے پہ ایک مرتبہ دستک ہوئی نا، اور دروازے پہ دستک ہوئی اور باہر والے نے پوچھا کہ کون؟ بی بی نے کہا انا فاطمہ بنت محمد، میں تمہارے محمد کی بیٹی فاطمہ ہوں۔ فرمایا اب دروازے کو کھولو اور علی کو باہر بھیجو۔ بی بی نے کہا علی مصروف ہیں، علی مصروف ہیں۔ یک لخ ملعون اور اس کمینے نے کہا علی کو باہر بھیجو، اے زہرا بھیجا، ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ ایک مرتبہ محمد کی بیٹی نے سنا کہ میرے گھر کو، جس پہ میرا بابا اللہ کا رسول مقصد تخلیق اس کے اللہ نے زمین و آسمان کو خلق کیا، وہ رک جایا کرتا تھا اور آیت تطہیر کی تلاوت کیا کرتا تھا، اس کو اور دروازے پہ رکنے والے کے اب دروازے پہ دستک ہوئی، آیت تطہیر کی تلاوت نہیں ہو رہی ہے، زیادہ کس کی کیا کہا جا رہا ہے؟ ہم آگ لگا دے گی۔ بی بی نے کہا تمہیں پتا نہیں ہے یہاں نبی کے بیٹے حسن و حسین رہتے ہیں؟ کہتے وائن رہتے تو رہتے۔ ایک مرتبہ بی بی نے کہا اس میں زینب و کلثوم رہتی ہیں، یہ کمینہ کہتا وائن مجھے عزاداروں گھر کو آگ لگا دی گئی۔ اسی طرح امام جعفر صادق کے گھر کو آگ لگا دی گئی، اسی طرح گھر کو آگ لگا دی گئی۔ گھر میں بچے بھی ہیں، گھر میں مستورات بھی ہیں، جلتے ہوئے گھر سے نکلی ہے، سارا کنبہ نکلا ہے۔ امام جعفر کہتے تھے اے جدہ تیری مصیبت پہ رو یا عزاداران امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام کی شہادت اور امام کو منصور دیوان کی خدا لعنت کرے اس پہ۔ امام کی شہادت کے بعد جب امام زہر دیا گیا، امام کو زہر دینے کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام کا جنازہ گھر لایا گیا۔ شہید ہو جاتے امام، شہید ہونے کے بعد امام موسیٰ کاظم آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ امام جعفر صادق نے وصیت کی تھی موسیٰ کاظم مجھے غسل تو دینا، مجھے کفن تو دینا۔ امام کو غسل امام دیتا ہے، امام کو کفن امام دیتا ہے۔ غسل کے بعد عزاداران مظلوم کربلا
غسل اور کفن دینے کے بعد جنازہ لایا گیا. میں یہاں پہ ایک جملہ کہوں گا. جیسے ہی خبر پھیلی ہے نا سارے مدینے میں کہ رسول کا بیٹا جعفر شہید ہو گیا ہے, جس نے جہاں جہاں خبر سنی وہاں سے دوڑا چلا آیا. میں رو رو کے ایک جملہ یہاں پہ کہوں گا, مولا آپ کتنی خوش قسمت ہیں, کتنے خوش قسمت ہیں. آپ کا جنازہ عزت سے اٹھا, آپ کو غسل عزت سے دیا گیا, آپ کو کفن عزت سے دیا گیا. میں قربان جاؤں ان ہستیوں پہ. اور میں کربلا میں ایک دفعہ آئے, امام جعفر صادق نے ایک کام بھی کیا. امام جعفر صادق نے کیا کام کیا, ایک وصیت امام جعفر صادق کی یاد آ گئی. اس کے بعد مولا مظلوم کربلا کا ایک جملہ پڑھوں گا. امام جعفر صادق نے بیٹے کو بلایا, بلا کے کہا میں چلا جاؤں گا, میری شہادت کے بعد میں 7 سال سے 10 سال تک کی روایت ہے مینا میں میرے اوپر گریا کرنا. میں کہوں گا مولا آپ کی شہادت بڑی شہادت ہے, یقیناً زہر دیا گیا, آپ شہید کیا گیا, لیکن مولا آپ کو غسل بھی دیا گیا اور مولا آپ کو کفن بھی دیا گیا, کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا. بے دردی کے ساتھ شہید کر دینے کے بعد مولا میں آپ سے پوچھتا ہوں, فرمایا نہیں, غسل ہو دم ہو, ان کا غسل ان کا خون تھا اور کفن کربلا کی ریت تھی. نہ غسل نصیب ہوا نہ کفن نصیب ہوا, رہ گئی جنازے کے بعد. جنازہ اتنی مظلومیت ہے, جنازہ شہادت کے ایک دن بعد زینب کبریٰ آئی ہے بھیا کی لاش پہ, کوہنیوں کے ساتھ پتھر ہٹا کے کہتی ہے حسین, کیا مدینے والا حسین تو ہے, کیا مہر نبوت کا سوار تو ہے, اور کیا جس کو جو میرے ماں جسے چکیاں پیس پیس کے پالا کرتی تھی وہ حسین تو ہے. ایک مرتبہ بھائی کی حالت دیکھی, کانپ گئی زینب کبریٰ, منہ مدینے والے جانب کر کے کہا وَحْنَانَا صَلَّى عَلَيْكَ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَهَذَا مرمل بالدماء مقطع الاعضاء وحنانا, تجھ پہ اللہ کے فرشتے درود پڑھتے ہیں. نانا ذرا کربلا کے جنگل میں آ, دیکھ تیری امت نے کیا حال کر دیا. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون.